یو ایم ٹی جو ہے یہ آئی ایل ایم ٹرسٹ کا ایک پروجیکٹ ہے. آئی ایل ایم ٹرسٹ 1990 میں ڈاکٹر حسن سہیل مراد صاحب میرے جو والد تھے انہوں نے اس کو قائم کیا تھا. تو آئی ایل ایم سے اگر اس کو آئی ایل ایم سے بنتا کیا ہے، تو اگر اس کا آگے اس کو بریک اپ کیا جائے تو انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. لیکن اس سے ہمارا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ الف لام میم بھی بنتا ہے اور علم بھی بنتا ہے. تو اس کو بنانے کا، اس ادارے کو بنانے کا، اس کے تخلیق کے پیچھے مقصد ہی یہ تھا کہ علم کی خدمت کی جائے. اور الف لام میم جو کہ قرآن میں ہے، تو ایک اسلامی نظریے سے علم کی خدمت کی جائے اور اسلام کا جو ہم مسلمان ہیں اس کا بول بالا کیا جائے. اس کے آگے جب 2002 میں ہمیں چارٹر ملا تو یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی کو قائم کیا ہم نے، اور اس میں یو ایم ٹی جو ہے وہ پبلک میں سامنے آئی. تو یو ایم ٹی کا اگر بریک اپ کرے تو بنتا ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے یو ایم ٹی کیوں نام رکھا؟ ہم نے ان کو بتاتے تھے کہ مینجمنٹ ایکسپرٹیز اور ٹیکنالوجیکل ایکسلنس جب تک کسی بھی پیشے میں نہ ہو تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ اس کو دوسرے نظر سے دیکھیں تو یو ایم اے ٹی امت بنتا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا جو پورا کیمپس ہے، پورا کیمپس یہ قبلہ رخ بنا ہوا ہے، اور جو مسجد ہے یہ سب سے آگے اور سب سے مین اس کیمپس کا فیچر ہے. اور جو امام کی جگہ ہے، ممبر، وہ سب سے آگے ہے، اور اسی کی سیدھ میں پیچھے وائس چانسلر کا کمرہ ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا جو سیمینار کا ٹاپک ہے انٹیگریشن آف اسلامک نالج ان ایکیڈیمیا. تو ہم نے جب یہ شروع کیے ادارے تو ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ جو مسلمان 8ویں سے 14ویں صدی تک جو عروج پہ تھے، جسے کہتے ہیں اسلامک گولڈن ایج، دنیا کی جو بھی انوینشن تھی، جو بھی ڈسکوری تھی، بہترین سائنٹسٹ، بہترین فلاسفر، بہترین ایکیڈیمک، بہترین ریسرچر، بہترین جنرل، جو جس پیشے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مسلمان سب سے آگے تھے. اور ان کا جو اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ ان کے پاس ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کا علم تھا، اور دین اور دنیا کو وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے. اور بغداد میں جو بیت الحکمہ جسے کہتے ہیں ہاؤس آف وزڈم، وہ انہوں نے قائم کیا. اور جب آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی سن کے، جب کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیاں بنی تو ادھر شروع میں سب سے زیادہ جن افراد کی تعداد تھی وہ تھے جو عربی جانتے تھے، کیونکہ اس وقت جو دنیا کا علم تھا وہ عربی میں تھا. سارا سائنسی علم، تخلیقی، مطلب آپ اگر ایک میں آپ کو اگزامپل دوں تو پہلا دنیا کا نقشہ جو ہے یہ ایک مسلمان نے بنایا. پھر جو انسان کے جسم میں یہ نروز، جو اس کا جو پورا میپ ہے، یہ پھر سرجری کے اندر جو ڈسکوریز ہوئیں یہ مسلمانوں نے کی. پھر آج ہم کافی پیتے ہیں، یہ ایک مسلمان نے ڈسکور کی تھی موروکو میں. موروکو کے اندر دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان عورت تھیں، فاطمہ الفہری، انہوں نے فیض میں بنائی تھی. پرنٹنگ پریس پہلی مسلمانوں نے ایجاد کی. اور اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جو بجاتے ہیں، ہم بھی بجاتے ہیں گٹار، یہ بھی مسلمان ایک شخص تھا، اس نے تخلیق کیا. آج جو ہم 3 کورس میل کھاتے ہیں، ایپیٹائزر، مین کورس اور ڈیزرٹ، یہ بھی مسلمان جو ایک آدمی تھا اس نے اس کو پاپولر کیا. تو ہم پھر ابن بطوطہ جو ٹریولز تھے، مطلب انہوں نے دنیا کو ایکسپلور کیا، مسلمانوں نے دنیا کو دیکھا کہ دنیا کہاں تک جاتی ہے، ادھر کیسے کیسے لوگ ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. سوشل سائنسز کی آج جو ہم پڑھتے ہیں، آج جو ویسٹ کے اندر مین ان کی عروج کا جو کہتے ہیں ریزن، وہ تھا ہی یہ کہ انہوں نے سوشل سائنسز پہ بھی فوکس کیا سائنسز کے ساتھ ساتھ. تو وہ اس کی فاؤنڈیشنز بھی مسلمانوں نے رکھی.
تو آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دنیاوی علم کو اس طرح دیکھتے ہیں اور دین کے علم کو اس طرح دیکھتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور یہ مدارس کیوں ہیں اور جامعات الگ کیوں ہیں, یہ ایک کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو ایسا کوئی ادارہ کیوں نہیں ہے جدھر سے آپ ایک اچھے مسلمان انجینئر بنیں, ایک اچھے مسلمان ڈاکٹر بنیں, ایک اچھے مسلمان بزنس مین بنیں؟ دین اور دنیا کا علم کیوں الگ کیا گیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا مسلمانوں کا جو امت کا یہ حال ہے, اس کی ایک وجہ ہی یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بھی اس کمرے میں بھی دیکھ لیں, یہ ہر چیز ہم نے ویسٹ سے امپورٹ کی ہوئی ہے. ہمارے کپڑے, ہمارا کھانا, ہمارا پہننا اوڑھنا, جس گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں, کوئی چیز ہماری اپنی تخلیق شدہ نہیں ہے. تو میرا جو یقین ہے وہ یہ کہ جس دن دین اور دنیا کا علم آپ ایک ساتھ اس کو جوڑ دیں گے, اس دن ایک اچھا مسلمان, اور اسی دن سے ہم مسلمانوں کی عروج جو ہے اس کا سفر شروع ہوگا. میں اختتام پہ شکریہ دوبارہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر پیر نور اللہ قادری صاحب کا کہ وہ آئے, اور فیکلٹی ممبرز کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ادھر آئے, بیٹھے, آپ نے گفتگو سنی.